أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تقتلوا أولادكم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ موضوع کی وضاحت مسجد ہادہ کے امام و خطیب نے آپ کے سامنے کر دی ہے کہ تربیت اولاد ضروری کیوں، موجودہ حالات میں اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے، اس حوالے سے مجھے کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں گوش گزار کروں، ایک درخواست یہ ہے کہ باتوں کو بغور سنیں، جو باتیں عمل سے متعلق ہوں ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ بہت ممکن ہے کہ دوران خطاب آپ میں سے کسی صاحب سے میں پوچھ لوں اور سوال کر لوں، تو آپ کی توجہ پوری کی پوری میری طرف رہے۔ عنوان بہت ضروری بھی ہے، اہم بھی ہے اور عام بھی ہے، اور اس سلسلے میں نصوص اور دلائل اہل علم سے آپ سنتے آئے ہیں، وہی جو ہے نصوص اور دلائل ہوں گے جو علماء کی زبانی آپ سنتے آئے، میں بھی اسے پیش کروں گا۔ اب بار بار ایک موضوع پر انہی نصوص کا اعادہ، یہ اصل میں تربیت اور حسن معاملہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسا ہو، اور اضافہ ایمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب بار بار ایک شے کو سنتے ہیں تو اس کو اپنانے والے ہوتے ہیں، اسے اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاملات ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایمان میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب حالات کتنے خراب ہیں، بچوں کی حالتیں کیا ہیں،
اس کو واضح کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی تمہید باندھنا، الفاظ اور جملوں کو توڑ و جوڑ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری نہیں ہے. بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ کسی زمانے میں ہاتھوں میں موبائل نہیں تھا، اور ویسے بھی لوگ کمائی کر کے تھوڑا بہت بچت کر کے جاتے بھی تھے سنیما تھیٹروں میں، تو ہفتے میں مہینوں میں کبھی ایک مرتبہ. تو بازار میں بھی اتنی ہی بے حیائی کم آپ کو نظر آتی تھی. اب گھر گھر ٹی وی ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، بچوں کے ہاتھ میں، بچیوں کے ہاتھ میں. تو نتائج کیا نکلیں گے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور نتائج نکل رہے ہیں. اب اس پر زیادہ گفتگو کیے بغیر میں آتا ہوں موضوع کی تھوڑی سی وضاحت. کیا کہ یہ تربیت اولاد ضروری کیوں؟ اگر 3 باتیں میں بیان کر دوں تو موضوع کا حق ادا ہو جائے گا. آپ اگر کہہ دیں تو بس اتنا ہی کافی ہے تو مسئلہ ختم، موضوع ختم ہو گیا، تو تقریر بھی ختم کر لیتے ہیں. آپ بھی اپنا رخ لے لیں، میں بھی اپنا رخ لے لیتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو 3 ہی باتیں اس سلسلے میں بڑی اہم ہیں. کیوں اولاد کی تربیت ضروری ہے؟ پہلا جواب اس کا اس لیے ضروری ہے تاکہ والدین کے لیے اولاد حسن سلوک کرنے والی ہو. کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حقوق کے تذکرے کے معاً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے. کیوں ہم تربیت کریں اولاد کی؟ اس لیے کہ وہ کیا کریں؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اس لیے تربیت ضروری ہے اولاد کی، بچوں کی تربیت ضروری ہے تاکہ بچے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک کریں، بہتر سلوک کریں. ٹھیک. دوسرا جواب کیوں ضروری ہے تربیت اولاد کی؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذمہ جو ذمہ داری سونپی ہے اس سے وہ سبک دوش ہو سکیں. کیا ذمہ داری ہے والدین کی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کب بچیں گے جہنم کی آگ سے؟ جب تربیت ہوگی. تو تربیت ضروری کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری والدین کے سر عائد کی ہے اس سے وہ سبک دوش ہو سکیں، اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے ہو جائیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والوں میں ان کا شمار ہو. اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی کیا کریں؟ تربیت کریں. 2 باتیں ہو گئیں موضوع کے تحت. تیسری بات، تیسرا جواب کیوں ضروری ہے اولاد کی تربیت؟ اس لیے ضروری ہے کہ تربیت کے بعد جب وہ نیکی کرنے لگیں گے اس کا اجر ان کو بھی ملے، اور اگر ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں، مر کر کے رخصت بھی دنیا سے ہو گئے تو مرنے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. لہذا صالح اولاد صدقہ جاریہ. تو تربیت کیوں ضروری ہے؟ تینوں باتیں واضح ہو گئیں. تاکہ اولاد کیا کرے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک. کیوں تربیت ضروری ہے؟ تاکہ والدین اللہ کی جانب سے جو ان پر ذمہ داری عائد ہوئی اس ذمہ داری کو پورا کرنے والوں میں سے ہو جائیں. کیوں ضروری ہے تربیت اولاد کی؟ اس لیے تاکہ تربیت کے بعد بچے نیک کام کریں تو ان کو اجر تو حاصل ہو ہی ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جیتے جی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، ہم کو بھی نیکی ملتی رہے، ہم کو بھی اجر ملتا رہے. اسی لیے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. اللہ نے اولاد سے یہ کہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کب ہوگا؟ جب آپ تربیت کریں گے. والدین اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں اور توقع یہ رکھیں کہ اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے تو نتیجے میں آپ حسن سلوک نہیں دیکھ سکتے. وہ بڑی پیاری روایت ہے جس کو ہم حدیث جبرائیل کہتے ہیں نا، اس میں اشراط الساعہ کا تذکرہ ہوا ہے، قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں آخری بات جو جبرائیل امین نے اللہ کے نبی سے پوچھی وہی متی الساعہ، بتاؤ قیامت کب قائم ہوگی؟ جواب کیا تھا؟ ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي او رعاء الشاي يتطاولون في البنيان. اب اس میں ان تلد الامة ربتها، اس کی شارحین نے شرح جو کی اس میں ایک بات یہ بیان کر دی ہے،
ہوگا تو بیٹا باپ ہی کا، لیکن بڑا ہوتے 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 اتنا بڑا ہو جائے گا کہ باپ پر حاکم بنے گا اور باپ کو اپنا غلام بنا لے گا۔ ہوگی تو بیٹی، لیکن اتنی بڑی ہوتے ہوتے اتنی بڑی ہو جائے گی کہ ایک وقت کے بعد وہ حاکمہ ہو جائے گی، اور ماں اس کے جو ہے ماتحت ہو کر اس کے غلام کی جیسے زندگی ہوتی ہے ویسے وہ اپنی ماں کو غلام بنا لے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے حالات کیا ہیں۔ باپ کھل کر کے خطا دیکھے، غلطی دیکھے، بیٹے کو بول نہیں سکتا ہے، بولے تو سننا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ اور کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ اگر بڑھاپے کی عمر میں یہی ایک بہترین سہارا تصور کر کے وہ پالتا پوستا رہا، اب ڈانٹ ٹپٹ کے بعد یہ بھی ممکن ہے گھر سے بے گھر کر دے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کی شرارتیں بھی ہیں، یہ اشراط الساعہ۔ تو تربیت بہت ضروری ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، بچوں کی تربیت کریں۔ اساتذہ اپنا کام کریں گے، گھر میں آپ کو اپنا کام کرنا ہے، بچے اور بچوں کے ساتھ رہنے والے اگر ذی شعور ہیں ان کو اپنا کام کرنا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے اولاد کو وصیت کی ہے، کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ وصیت اللہ کی۔ جب لفظ وصیت آتا ہے تو ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بہت اہمیت والی بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ وصیت کر گئے، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کو بھی اللہ نے وصیت کی ہے اولاد کے سلسلے میں۔ یہ الگ بات ہے، وہاں مال کا تذکرہ ہے، لیکن اس مال سے اصل جو شے مقصود ہے وہ اعمال صالحہ۔ اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہارے اپنی اولاد کے سلسلے میں اللہ نے تم کو بھی وصیت کی ہے۔ جیسے اولاد کو وصیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ کی وصیت ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو کہا وصیت کرتے ہوئے کیا اپنے اولاد کے سلسلے میں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اللہ نے جو حق دیے وہ پورا کرو۔ تو اس حوالے سے وصیت دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے، ماں باپ کے لیے اولاد کے سلسلے میں، اولاد کے لیے ماں باپ کے سلسلے میں وصیت ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا والدین سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرو۔ بہت بڑی بات ہو گئی، آدمی اولاد پائے اس کے بعد اسے قتل کر دے؟ نہیں، تمہیں اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، ہلاک نہیں کرنا ہے، اللہ کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہمیں، ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں ذرا اور چلتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ عام نعمتوں کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں جس میں اولاد بھی شامل ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ بھی تو کسی کی اولاد ہے نا، تو پھر آپ اپنے باپ کے لیے نعمت ہو گئے، اب آپ کے لیے اولاد آ گئی ہے، وہ اولاد آپ کے لیے نعمت ہو گئی۔ بس یہ تسلسل جوڑتے جائیں آپ، بات پہنچے گی کہاں؟ آدم علیہ السلام پر جا کر رکے گی۔ اللہ وہاں کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ایک مرد ایک عورت سے سب کو پھیلایا اللہ نے دنیا میں، بے شمار مرد بے شمار عورتوں کو اللہ نے پھیلا دیا۔ تو اس اعتبار سے پہلی بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، بے شمار نعمتوں کا اللہ نے سورہ ابراہیم میں تذکرہ کیا ہے، کئی نعمتیں اللہ نے وہاں گنوائی ہیں۔ سخر لکم اللیل والنہار، سخر لکم الشمس والقمر وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جو تم نے مانگا سب اللہ تعالیٰ تم کو عطا کیے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو، اس کا احصاء کرنا چاہو، اسے گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ تو ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے، ساری نعمتوں میں سے، اہم نعمتوں میں سے اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ذرا میری بات کو دھیان سے سنیں۔ اولاد نعمت ہے، حاصل ہو گئی، مل گئی آپ کو، اس نعمت پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
آپ کو، خاص کر کے والدین کو. اب ان کی ذمہ داری کیا ہے وہ بعد میں پورا کریں گے. نعمت کے پا لینے کے بعد آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ نعمت دینے والا جو حقیقی طور پر منعم حقیقی ہے، آپ اس پر ایمان لانے والے ہو جائیں، اور آپ اس کے ساتھ کفر کرنے والے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے نہ ہوں. یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اب اگر تھوڑے دوسرے انداز سے میں اس کو پیش کروں تو یوں پیش کر سکتا ہوں: بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے ذریعے توحید سمجھائی گئی. بچہ بڑا ہو کر کے ذرا جوان ہو جاتا ہے تو شادی ہوتی ہے، شادی کے ذریعے توحید سمجھائی گئی. بچہ مر جاتا ہے، مرنے کے ذریعے توحید سمجھائی گئی. سارے جگہوں پر عقیدہ توحید. کیسے پیدا ہو گیا تو کوئی باپ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ چلو توحید کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. بھئی میں تو باپ بن گیا ہوں، یہ تو بیٹا بن گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ کسی کا باپ بھی نہیں ہو سکتا. لہذا ہر بچہ دنیا میں آتا ہے، باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری، یہ نعمت ہے، یہ نعمت دینے والا اللہ ہے. لہذا میرا عقیدہ اس کو لے کر کے ٹھیک ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے. میں شکر کیسے ادا کروں؟ عقیدے کی اصلاح کے ساتھ. میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے باز آ جاؤں تو میرا عقیدہ سب سے پہلے ٹھیک ہونا چاہیے، تب آگے جا کر کے بچوں کی تربیت کے مراحل میں اس کا رنگ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، شادی ہو گئی تو شادی کے ذریعے توحید کیسے سمجھ میں آئی؟ بھئی کوئی بیوی بن گئی نا تو لم یلد ولم یولد تو جو تھا پہلے مرحلے میں. دوسرے اس میں انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی اولاد ہو کیسے سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. لہذا توحید سمجھ میں آ گئی ہم کو، شادی کے ذریعے توحید. اچھا مر گیا آدمی، توحید کیسے سمجھ میں آئی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود ہے ہی نہیں. کیوں؟ الحی. ہم الحی نہیں نا. ہماری موت بتلاتی ہے کہ مارنے والا ایک ہے. جس کو موت نہیں ہے اس بات کو واضح کرتی ہے چیز کہ وہی تو حقیقی معبود ہے. لہذا مرنا ہو ہمارا عقیدے کی درستگی کی تعلیم. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ لے جا کر آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، لہذا میت سامنے ہے، وہاں پر بھی عقیدے کی تعلیم، رکوع نہیں، سجود نہیں، دعا ہے اللہ کے سامنے میت کے لیے اللہ سے. یہ کیا عقیدہ نہیں ہے؟ ہر اعتبار سے ہمیں اس طرف زور دیا گیا یا اس سبق پڑھایا گیا کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں. اب چلیے آیت کی طرف آتے ہیں. اس سلسلے میں آیت کیا ہے؟ اولاد نعمت ہے، نعمت مل گئی، نعمت دینے والے پر ایمان ہمارا ہو جانا چاہیے، اس کو لے کر کے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. میں باپ ہوں، میرا عقیدہ ٹھیک ہو، دینے والے نے مجھے دیا وہی حقیقی دینے والا ہے. واللہ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. دیکھا آپ نے کتنا پیارا اسلوب ہے یہ. اللہ کی ذات کون سی ہے؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے، تم ہی میں سے، تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اب وہ جو جوڑے پیدا کیے تھے اس سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وجعل لکم بنین، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ، اور تمہاری بیویوں کے ذریعے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے عطا کیے ہیں. نعمت ہے کہ نہیں یہ؟ اب آگے سوال دیکھیے کیا اللہ کا، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. اب منعم حقیقی کو چھوڑ کر کیا تم باطل پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے؟ نہیں ہو سکتا نا. جو غور و فکر سے کام لے اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حقیقی معبود اللہ تعالی، منعم حقیقی اللہ تعالی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. تو حقیقی منعم ہے، ہم اس کی ذات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اولاد عظیم نعمت ہے. اس نعمت کو حاصل کر کے اللہ کے ذات پر ہمارا ایمان قوی ہو، درست ہو، ہم اپنے عقائد کی اصلاح کی طرف توجہ کریں اور نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائیں، ناشکری نہیں. اگلی بات، اولاد نعمت تو ہے، وہیں زینت ہے اس دنیا کی، خوبصورتی. دیکھیں آپ جو صاحب اولاد ہیں ان کی دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کے کیا کہنے ہیں.
اور جو صاحب اولاد نہیں ہیں وہ اس خوبصورتی کو پانے کے لیے اور اپنی دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس جگہ پر جا کر کے اپنا علاج و معالجہ کرواتے ہیں کہ مجھے اولاد چاہیے، کسی طرح سے اولاد ہو بس. کیوں؟ زینت والا میں بھی بن جاؤں، میری دنیاوی زندگی زیب و زینت والی ہو جائے. اللہ قرآن میں اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة. لوگوں کے لیے آراستہ اور مزین کس کو کیا گیا ہے؟ بھئی عورتوں کو مزین کیا گیا، بنین کو مزین کر دیا گیا. یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، خوبصورتی ہے. اور یہ صرف ہمارا آپ کا معاملہ نہیں، انبیاء بھی اگر ان کو اولاد وقت پر نصیب نہ ہوتی یا نہیں ملتی آزمائش کے طور پر، طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس کے حوالے سے بیان فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال، اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، یہ خوبصورتی ہیں. اللہ کے پاس باقی رہنے والی چیز اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے کیا ہے؟ الصالحات، نیک کام. تو یہ دوسری بات ہے کہ اولاد نعمت ہے، بلکہ پہلی بات اولاد نعمت ہے اور دوسری بات دنیاوی زندگی کی زینت ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا میں یہاں ذرا رک کر کے پوچھتا ہوں، میں اب تک جتنے باتیں بیان کیا ہوں سمجھ میں آئی ہیں آپ لوگوں کو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کہے جا رہا ہوں اور آپ سنے جا رہے ہیں، پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہے؟ تو اس سے بہتر یہ کہ آپ کے امام صاحب آپ کے مزاج سے واقف ہیں، ان کو بٹھا دیا جائے اور ہم بھی ان کو سن لیں. کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں اکثر جہاں جو آدمی لمبے وقت تک رہتا ہے، لوگوں کے مزاج سے واقف رہتا ہے، اس سے زیادہ کام لینا چاہیے. کبھی کبھی ہم جیسے آ جائیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ کام لینا چاہیے آپ کو. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پوری طرح سے واضح ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اولاد نعمت ہے، اولاد زینت ہے دنیاوی زندگی کی. اب تیسرا مرحلہ بڑا عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ اولاد فتنہ ہے. اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک آیت کریمہ میں بیان فرماتے ہیں، واضح فرماتے ہیں اس بات کو کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. دوسری جگہ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم. اچھی طرح اس بات کو جان جاؤ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے اس کو کیسے سمجھایا. ممبر پر اللہ کے نبی چڑھے اور خطاب کر رہے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام. دوران خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت حسن و حسین پر پڑی کہ وہ دونوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور دونوں کے جسد پر، جسم پر سرخ لباس ہے. اب محبت ہوتی ہے نا، رہا نہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ممبر سے اترے، جا کر کے دونوں کو اٹھا لیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. صرف اللہ نے نہیں، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات سچ کہی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ. ہاں، فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ امتحان. فتنے کا مطلب آزمائش. دے کر کے اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں، کبھی دیے بغیر امتحان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مشیت ہے. پیغمبروں میں بھی ایسا ہوا ہے، کسی کو نہ دے کر کے امتحان، کسی کو دے کر کے امتحان. زکریا علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک نہ دے کر کے امتحان. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی ربی ربی. ابراہیم علیہ السلام دے کر کے امتحان. وضاحت کی تو ضرورت نہیں نا، ساری چیزیں آپ لوگوں کے علم میں ہیں. دے کر کے بھی امتحان اور دیے بغیر بھی امتحان، یہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا. تو فتنہ اولاد اگر ہے تو فتنہ کا مطلب امتحان. اب چلیے، ہم سب کا امتحان ہے. کیا امتحان؟ یہ امتحان اللہ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت
اور اولاد سے بیوی سے محبت، دو محبتیں ہیں۔ امتحان کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کس محبت کو کس پر غالب کرتا ہے، کس کو مغلوب کرتا ہے یا کس کو تابع کرتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب آ جائے تو امتحان میں پاس کیا فیل ہو گیا نا۔ اسی لیے فتنہ کہا اس کو، یہ فتنہ ہے۔ اچھا، امتحان میں فیل کیسے ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ؟ امتحان میں فیل، اس کے بہت ساری تمثیلیں ہم دے سکتے ہیں، بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک مثال یہ، بیٹے کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، ان کے خواہشات کے تکمیلے میں آپ صلاۃ کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تجارت کی محبت میں آپ اسے ترک کر دیتے ہیں۔ لہذا آپ نے کیا کیا؟ کس کو کس پر ترجیح دی ہے؟ کس کو کس پر فوقیت دی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت پر اولاد کی، بیوی کی محبت کو تفوق و برتری عطا کی، ناکام ہو گیا۔ کیا کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ؟ بیٹھے رہتے تھے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ، ایسی گفتگو چلتے رہتی کہ بس مست ہے، اذان ہوتے ہی ایسے کوئی آپ اٹھ کر نکلتے جیسے اجنبیت والا معاملہ ہے، کچھ جان پہچان نہیں، کچھ نہیں ایسے۔ تو محبت کس کی غالب آ گئی؟ چھوڑ دیا بیوی کو بھی، گفتگو بھی چھوڑ دیا، کہاں نکل گئے؟ یہ امتحان ہے اصل میں ہمارا اولاد کے ذریعے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے 2 آیتوں میں اس بات کی وضاحت کر دی۔ کیا اللہ نے بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر غفلت آ گئی، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، ان کی محبتوں میں لگا رہا انہی کے پیچھے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو ایسا کرے گا نا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اس کا گھاٹا یقینی۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ وہ دشمن کب ہوں گے؟ جب اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل کر دیں، یقیناً وہ دشمن ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور آخری بات اللہ نے بیان کی قرآن مجید میں، وہ کیا؟ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ إِلَّا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ۔ تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے پاس تقرب پانے کا ذریعہ نہیں۔ اللہ کے پاس تقرب پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ آپ سمجھ رہے ہیں مال کے ذریعے قرب حاصل ہوگا، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اللہ کے قریبی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ بیان فرمایا، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، مال بھی نفع نہیں دے گا، اولاد بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ہاں قلب سلیم لے کر کوئی آتا ہے تو وہ چیز، وہ دل اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہاں تک تو باتیں واضح ہو گئیں، دوبارہ دہرا کر ہم حقوق کی طرف آتے ہیں کہ اب والدین کی ذمہ داری کیا ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں۔ پہلی بات تو یہ، اب تک کی باتوں میں کیوں تربیت ضروری ہے؟ اس لیے کہ والدین اولاد کے ساتھ ماشاءاللہ حسن سلوک کرے۔ دوسرا جواب، کیوں تربیت ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے والدین کے ذمہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کیوں ضروری ہے تربیت؟ اس لیے کہ بچے تربیت کے بعد نیکی پر رہیں گے، ان کو تو اجر حاصل ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جیتے جی بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے صدقے جاریہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلی بات تھی آج کے درس کی۔ وہیں ایک بات اور ہم نے بیان کر دی تھی، وہ کیا؟ اللہ کی وصیت والدین کے لیے ہے کہ وہ اولاد کا خیال رکھیں، اللہ کی وصیت اولاد کے لیے ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات اس سلسلے میں ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟
نعمت دینے والے کا شکر بجا لانا چاہیے. تو شکر کا مطلب یہاں کیا ہے؟ یہاں شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کا ایمان قوی ہو, وہ منعم حقیقی کے ذات میں یا منعم حقیقی میں کسی کو شریک نہ کرے اور ناشکری نہ کرے, کفر نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو نعمت ہے. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات, جہاں اولاد نعمت ہے وہیں دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں آ گئیں. پانچویں بات, جہاں یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے وہیں پر فتنہ ہے. اب اس فتنے کا ماحصل کیا ہے کہ اللہ امتحان یہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ کس کی محبت کو کس پر غالب کرتا ہے. اللہ کی, اس کے رسول کی محبت کو اگر یہ غالب رکھتا ہے اور اولاد کی محبت کو اس کے تابع کرتا ہے, امتحان میں کامیاب ہو گیا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں. کتنا بڑا امتحان ہے, کتنا کڑا امتحان ہے. اگر محبت ہوتی اور غلبہ ہوتا تو یہ کام کبھی اس میں کامیابی نہیں حاصل ہوتی. اللہ کی محبت ایسے کوٹ کوٹ کر کے دل میں بھر چکی تھی کہ اب کوئی اور محبت جگہ نہیں پا سکتی تھی. خلہ, خلیل, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا, لہذا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو امتحان ہے, اس امتحان میں کامیابی ضروری ہے. اولاد اور مال تقرب کا ذریعہ اصل کے اعتبار سے نہیں, اصل میں ایمان اور عمل صالح. آپ رہیں, ان کی ایسی تربیت کریں تب تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. وہاں پھر دشمنی نہیں رہے گی, دوستی رہے گی متقیوں کی آپس میں. اتنی باتیں سمجھ میں آ گئیں اب تک کی. اب آگے بڑھتے ہیں ہم حقوق کے حوالے سے. اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیا حقوق ہیں اولاد کے والدین پر؟ ہاں, اولاد کہہ سکتے ہیں نا میرا حق ہے, یہ آپ پورا کریں, آپ کے ذمہ ہے, آپ ادا کریں. تو کیا حقوق ہیں ایسے؟ ان حقوق کو ہم جاننے کی آج کے اس درس میں کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے, ابھی بیوی بھی نہیں, بچے بھی نہیں, تو اب اس کے ذمے کام کیا ہے اولاد کی تربیت کے لیے؟ دیکھیے, عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں معلوم ہے؟ وہ جو بہت دور کی سوچتے ہیں, بہت دیر تک جو سوچتے ہیں وہ نہیں. ہمارے ہم سمجھتے ہیں دیر تک جو سوچتا ہے بڑا عقل مند ہے. نہیں, دور تک جو سوچتا ہے نا وہ بڑا عقل مند ہے. سوچا اس نے کہ اولاد کی تربیت ہو, ابھی اولاد بھی نہیں ہے, ابھی بیوی بھی نہیں ہے, لیکن اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا حق کیا ہے اس کا؟ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے لیے نیک بیوی کو تلاش کرے, صالح بیوی کو تلاش کرے, تاکہ وہ صالح بیوی اولاد ہونے کے بعد ایک نیک مومنہ اور صالحہ ماں بن جائے. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. تو تربیت ہوگی نا. تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اولاد سے پہلے, نکاح سے پہلے, شادی سے پہلے اولاد کی تربیت کے تصور سے نیک بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے. اب کتنی آیات اس سلسلے میں پیش کروں میں قرآن کی؟ دو چند آیتیں یاد رکھیے. اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. کیا کہا؟ یہ جو مشرکہ عورت ہوتی ہے نا, وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. یہ جو لونڈیاں ہیں معاشرے میں, بہرحال آج تو وہ معاملہ نہیں ہے, لیکن اہمیت دیکھیے آپ, تربیت کے لیے کس کو اہمیت ہے؟ مشرکہ عورت ہے اور ایک مومنہ لونڈی ہے. تو مشرکہ عورت کے مقابلے میں وہ آزاد عورت ہے, لہذا وہ آزاد مشرکہ عورت کے مقابلے میں تمہارے حق میں بہتر کیا ہے؟ کون بہتر ہے؟ غلام, لونڈی. وہ لونڈی بہتر ہے. غلام لونڈی کیا؟ غلام کہتے ہیں دوسرے کو, لونڈی. ٹھیک ہے نا. مشرکہ عورت کے مقابلے میں تمہارے لیے لونڈی زیادہ بہتر ہے جو ایمان والی ہے. تو لہذا یہ پہلا انتخاب ہمارا. دوسری جگہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم میں جو بے نکاح ہے نا ان کے نکاح کر دو.
یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات, جو لونڈیاں اور غلام ہیں نیکوکار, ان کی بھی شادیاں کر دو. لہذا یہاں پھر بھی یہی بات بیان کی گئی, غلام اور لونڈیاں جو نیک ہیں لہذا ان کی بھی شادیاں ہونی چاہیے. تو ترجیح کن کو ہے؟ جو بے نکاح ہیں, مومنہ عورتیں ہیں, ان کا نکاح ہو, ایمان کو بنیاد بنایا جائے. اور لونڈیاں بھی اگر ہیں, غلام بھی اگر ہیں, لیکن ایمان ہے لہذا وہ بہتر ہے, ان سے نکاح ہونا چاہیے. تیسری آیت کریمہ, اولاد کی تربیت کے لیے بیوی نیک ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. صالحات نیک ہیں یہ عورتیں, قانتات فرما بردار ہیں یہ عورتیں, حافظات اپنے آبرو کی, شوہر کے مال کی اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے حفاظت کرنے والی ہیں. ان سے شادیاں ہونا چاہیے. ایسے صفات والیوں کو نکاح میں لینا چاہیے. کیوں؟ اولاد ہوگی تو یہ کیا کریں گی؟ اسی رنگ میں بچوں کو ڈھالیں گی. ٹھیک ہے. چوتھی دلیل, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ. کیا پیارا اسلوب ہے. وہ مریم علیہ السلام, لوگوں نے الزام دیا تھا نا, کیا یہ لڑکا کیسے ہوا؟ کہتے کہتے لوگ دیکھیے بنیاد کس کو بنا رہے ہیں, اصل کیا ہے ان کے پاس, اور فرا پر استدلال کیسا ہے. دیکھیے اللہ نے تعاقب نہیں کیا اس کا, ان کی صرف اس بات کو نقل کر کے کہا اسی میں تمہارے لیے پیغام ہے, فہم تمہارا صحیح ہونا چاہیے, اسی میں تمہارے لیے درس ہے. کیا کہتے تھے یہ؟ اے ہارون کی بہن, اے ہارون کی بہن, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ. تیرا باپ اس سے پہلے نہ وہ بدکار تھا اور نہ تیری ماں بدکاری کرنے والی تھی. تو پھر جب اصل بدکار نہیں تو تربیت کے نتیجے میں اولاد بدکار ہوگی. عمومی اصول کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے ماحول کے اثرات میں کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے, لیکن عمومی اصول کیا ہے کہ جو آپ بوؤ گے وہی کاٹو گے. لہذا قرآن اس کو نقل کر کے کہتا ہے یہ کہتے تھے باپ تمہارا بہت اچھا تھا اے مریم, ماں تمہاری بہت اچھی تھی, یہ کیا ہو گیا تم سے؟ تو جب اصل ٹھیک تھے تو فرا بھی ٹھیک رہنی چاہیے. لہذا اللہ رب العالمین نے گویائی دی اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. ولم یجعلنی جبارا شقیا, اللہ نے شقی نہیں بنایا نا مجھے. تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اولاد, والدین نیک, بیوی کا انتخاب اچھا ہوا, بیوی کے لیے شوہر, دونوں ٹھیک ہو گئے تو اولاد بھی ٹھیک ہونی چاہیے. تو جو اتہام لگا تھا مریم علیہ السلام پر اس کا ازالہ کر دیا اللہ نے قرآن مجید میں. اور دو دلیلیں اس سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. یہ ٹکڑا ہم بھول گئے آج, اس وجہ سے ہمارے ہاں بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے, بچے بے دین نظر آ رہے ہیں. بنیادی طور پر ہم نے اس کو چھوڑا ہے, مال کو ترجیح دی اعمال پر, اچھے اعمال والی کو چھوڑ دیا اچھے مال والی کو, یا مال والی نے بھی اچھے مال والے کو دیکھنا شروع کر دیا, اچھے اعمال والے کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. فتنے ہی جنم لیں گے نا, اور کیا ہوگا. وہ حدیث پیش کروں گا ابھی میں. 4 چیزوں کی بنیاد پر کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. جمال دیکھا جاتا ہے, مال دیکھا جاتا ہے, حسب نسب دیکھا جاتا ہے, دینداری دیکھی جاتی ہے. اب دیکھیے تربیت کے لیے نبی نے 3 چیزوں پر ایک چیز کو ترجیح دینے کے لیے کہا, فاظفر بذات الدین تربت یداک, دینداری کو ترجیح دو. یہ مزاج آ جائے گا تو تربیت ہوگی بچوں کی, نہیں تو بڑی پیچیدگیوں کا سامنا ہے. اور آج ایک ہوا چل پڑی ہے, جو بیکار ہے وہ کیا کرتا ہے,
میرے پاس تو کار نہیں، بے کار ہے، اب اسے کیا چاہیے؟ کار والا چاہیے۔ کیا دیکھنا ہے؟ ہمیشہ لے کر کے گھومتا رہے، گھماتا رہے، پھراتا رہے، عجیب ماحول ہو گیا۔ اچھا وہ بھی لڑکا اگر ہے تو وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ کون ایسی ہیں کہ جن کے پاس اپنے والد کی طرف سے آنے والا سلسلہ روپیے پیسوں کا، مال کا بہت زیادہ ہے۔ مزاج کیسے بن گیا آج ہمارا؟ آپ کمائی نہیں باپ کمائی چاہیے۔ کیسے چاہیے؟ آپ کمائی نہیں باپ کمائی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو اولاد کی تربیت کے لیے۔ پہلا حق یہ ہے اولاد سے پہلے شادی کے وقت میں اولاد کی تربیت کے تصور سے نیک مومنہ عورت کو ترجیح دینا چاہیے، اس کو اپنی زوجیت میں لینا چاہیے۔ نہیں لوگے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه والا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ دیندار کا اخلاق میں اچھا کوئی اس کا پیغام نکاح آ جائے تو شادی کر دو، نہیں کرو گے بڑا فتنہ ہو جائے گا۔ دیکھیے فتنے ہو رہے ہیں نا۔ تو پہلا کام سمجھ میں آ گیا ہے، حقوق میں اولاد کی تربیت کے لیے مومنہ عورت کا انتخاب کرنا ہے۔ چلیے اب دوسرے حقوق کی طرف آتے ہیں۔ ایسے میں تقریباً اگر وقت رہا تو ایک 8-10 حقوق بیان کر دوں گا، اس میں تقریباً بہت ساری چیزیں آ جائیں گی اور اس پر موضوع بھی انشاءاللہ پورا ہوتا جائے گا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ یہ بھی شادی سے بیوی کو آپ کو جو ہے مومنہ کو اپنی زوجیت میں لینے سے پہلے کا، وہ کیا؟ یا شادی کے حوالے سے ہی لے لیجیے آپ اس کو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ شادی ہو گئی تب شیطان کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ شادی ہو گئی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی ہے نا اس کا جو شر ہے، آپ نے اس کے شر، اس کو جس شر پر اس کو پیدا کیا ہے، اس کا جو خیر ہے، جس خیر پر اس عورت کو آپ نے پیدا کیا، مجھے وہ چاہیے۔ شر سے بچنا ہے اور خیر مجھے حاصل کرنا ہے۔ تو لہذا کیا کریں آپ؟ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ حاصل کریں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ یہ سب کام پہلے کرنے کے ہیں۔ شادی ہو گئی ہے، مومنہ کو لے آئے، شادی ہونے کے بعد دوسرا حق یہ ہے شیطان کے شر سے پناہ حاصل کرنا ہے رحمان کی۔ آپ کو معلوم ہے نا کیا کام شیطان کا ہوتا ہے؟ سمندر پر اپنا تخت بچھا کر کے سارے اپنے جو ہے کارندوں کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ اب اس میں سب سے بڑی شاباشی اس کو جو میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دے۔ کتنا بڑا فتنہ! تو یہ دوسرا حق ہے، کیا کرنا ہے کہ شیطان کے شر سے رحمان کی پناہ حاصل کرنا ہے شادی کے بعد۔ کیسے حاصل کریں گے جی؟ 2 دعائیں ہیں۔ اب ہم میں سے اکثر لوگوں کو دعائیں یاد ہوں گی۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتها علیہ۔ اے اللہ جس خیر پر آپ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ خیر مجھے چاہیے، میں آپ سے اس کا خیر مانگتا ہوں، اور جس شر پر آپ نے پیدا کیا ان کو اور جو شر ہے اس سے میں آپ کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ یہ دوسرا حق ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہیں پر ایک دوسری دعا بھی ہو۔ کیا دوسری دعا ہے؟ اب اولاد کا مسئلہ اب آ رہا ہے، شادی ہو گئی ہے، اب خواہشات کا تکملہ کرنا ہے، تو کیا کریں آپ؟ شیطان کے شر سے رحمان کی پناہ حاصل کیجیے۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہم کو بھی شیطان سے بچا، اور جو آپ ہمیں نعمت کے طور پر اولاد عطا کریں گے نا اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے تربیت کا معاملہ۔ فکر آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، اس کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔ اس کے لیے شروعات کہاں سے کرنی ہے آپ کو؟ شادی سے پہلے، شادی ہونے کے بعد، ہم بستری کے وقت۔ لہذا شیطان کے شر سے رحمان کی پناہ حاصل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 2 حقوق ہو گئے۔ تیسرا حق، تیسرا حق کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ شادی سے پہلے بچے کی تربیت ٹھیک ہو، اس کے لیے
نشہ آور چیزوں کے استعمال کو چھوڑ دینا چاہیے، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، بیڑی سگریٹ وغیرہ سب کیا کر دینا چاہیے؟ ترک کر دینا چاہیے۔ کیا ہوگا اس سے؟ اطباء بھی یہی کہتے ہیں، ایک تو حرام ہے، گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نشہ آور چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، شادی سے قبل چاہتے ہیں بچے کی تربیت ہو، اس بچے کو بری بیماریوں سے، برے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو نشہ آور چیزیں پہلے سے چھوڑنی ہیں۔ لہذا سب سے پہلی بات اس سلسلے میں ذہن میں یہ رہنی چاہیے، ایک تو یہ حرام ہے تو گناہ ہو رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے استعمال کے بعد بچہ جو جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوگا اس پر غلط اثرات مرتب ہوں گے، تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ استعمال کر کے خود کو بھی ہلاک کر رہا ہوں اور اپنی اولاد کو بھی ہلاک کر رہا ہوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ تدخین، نشہ آور چیزیں، اس کو آپ ترک کر دیجئے۔ یہ بھی کیا کم بلا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں، نشہ آور چیزوں کے استعمال پر پیسوں کو لگا دینا اور اپنی جو ہے کمائی کو ضائع کرنا۔ ایک آدمی کا مزاج ہے، جائز ضروریات پورا نہیں کرتا، خود کی، بیوی، بچوں کی، لیکن ناجائز ضرورتوں کو، ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں رقم لگایا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس بات کو یاد رکھیں کہ اولاد جب نعمت ہے تو اس کے لیے اس کو کسی طرح کا ضرر نہ ہو، وقت سے پہلے نشہ آور چیزوں کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کتنے حقوق ہو گئے؟ 3 حقوق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مزید 4-5 حقوق میں سے چوتھا حق کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کے لیے چوتھا حق یہ ہے کہ اولاد ہونے کا وقت جب قریب ہو تب بھی آپ ہونے والی اولاد کے سلسلے میں تعویذ پڑھیں یا تعویذ کریں۔ تعویذ کون سی؟ وہاں جا کر کے ہاتھوں میں، بازوؤں میں، گلوں میں ہونے کے بعد بچے، ابھی تو عقیدے کی بات کیا میں کہ سب سے پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے باپ کا، اب یہاں آ کر کے تعویذ میں پھر عقیدہ بگڑ جائے گا۔ تعویذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والی اولاد کو اللہ کے پناہ میں دیں۔ امرات عمران نے یہی بات کہی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس مریم کو اور مریم کی ہونے والی اولاد کو، ان دونوں کو شیطان کے شر سے میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پناہ میں لیا کہ نہیں دونوں کو؟ مریم کو بھی لیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لیا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ فکر یہ لاحق ہو کہ میرا بچہ دنیا میں آئے، اور آپ کو معلوم ہے آتے ہوئے سب سے پہلے کچوکے کون لگاتا ہے بچے کو؟ شیطان کچوکے لگاتا ہے سب سے پہلے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے نا۔ تو اس حوالے سے معلوم یہ ہو کہ شیطان کے اثرات سے، اس کے شر سے میرے بچے کو محفوظ رکھنا ہے، میری اولاد کو محفوظ رکھنا ہے، سب سے پہلے میں مومنہ کا انتخاب کروں، اس کے بعد مومنہ کے انتخاب کے بعد میں اس کے شر سے، اس کے جو ہے نقصان سے اللہ کی پناہ حاصل کروں، شیطان کے شر سے، خیر کو اللہ تعالیٰ سے چاہوں۔ تیسرا ہے کہ تدخین، نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دوں۔ چوتھا یہ ہے کہ اولاد ہونے کے وقت میں اولاد کی کیا کروں؟ میں تعویذ کروں، تعویذ پڑھوں اولاد کے لیے، یعنی اپنی اولاد کو رحمان کی پناہ میں دوں، شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، کتنے حقوق ہو گئے؟ 4 حقوق ہو گئے۔ 5واں حق کیا ہے؟ 5واں حق یہ ہے کہ اولاد آ گئی تو آپ بار بار تعویذ پڑھنے کا اہتمام کریں، تعوذ کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو کیا کرتے تھے آپ؟ نظر وغیرہ نہ لگنے پائے، ان کو جو ہے آپ کرتے تھے تعویذ، تعوذ والے کلمات پڑھتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا بھی، کیا کہا؟ یہ تعوذ، یہ تعویذ تمہارے باپ ابراہیم بھی اسماعیل اور اسحاق کے لیے کیا کرتے تھے۔ اولاد ہیں کہ نہیں ہے وہ؟ تو لہذا جب وہاں باپ اولاد کے لیے کام کر رہے ہیں، محافظت، حفاظت، لہذا مسلسل آپ استعاذہ کریں۔ یہ جو ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ یہ 5واں حقوق، 5واں حق ہے جس کی طرف آپ کو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، 5 حقوق ہو گئے۔ اب چھٹا جو حق ہے نا وہ اور زیادہ اہم ہے۔
آپ چاہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت ہو، تو بنیادی طور پر اولاد کی صحیح عقیدے پر تربیت کریں۔ اس پر آپ کا عقیدہ تو ٹھیک ہو گیا نا، اب آپ کے عقیدے کے ٹھیک ہونے کے بعد بچوں کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، انتہائی اہم چیز ہے کہ درست عقیدے پر ان کی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو۔ بہت ساری دلیلیں ہیں اس سلسلے میں۔ قرآن مجید کی ایک دلیل بہت مشہور ہے سورہ لقمان کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی، لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت میں درست عقیدے کو اہمیت دے کہ اس درست عقیدے پر میرے بچے کی تربیت ہونی چاہیے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ بھئی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ہے ایک باپ کو۔ جواب کیا ہے بیٹوں کا؟ بھئی آپ کا رب اسحاق یعقوب ان تماموں کا جو رب ایک ہے اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ تو تربیت میں درست عقیدے پر زور دینے کی ضرورت ہے، بچوں کا عقیدہ ٹھیک ہو، ان کے عقائد کی اصلاح ہو۔ امام الموحدین کون ہے؟ کون ہے امام الموحدین؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میرے بیٹے کو بھی کس سے بچانا؟ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں، اس سے ہم کو بچا لینا۔ فکر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک باپ کو اس کی فکر ہے کہ میرے بچے کا عقیدہ ٹھیک ہو، میرے بچے کے عقیدے کی اصلاح ہو، تو ہمیشہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو وصیت کی، انبیاء و رسول نے اپنے اولاد کے بارے میں جانچا کہ ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، سب نے یقین دلایا کہ آپ سب کا معبود اور دیگر انبیاء کا جو معبود ایک تھا ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس سلسلے میں کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آگے بھی اور بہت طویل بات ہے اس میں تقدیر کے حوالے سے۔ کہا اے غلام، اے بچے، دیکھیے آپ، اے بچے چند باتیں میں تمہیں بتلاتا ہوں، چند کلمات میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اس میں پہلی بات احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ دوسری بات اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تیسری بات وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب کبھی سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کس سے سوال کرو؟ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے توحید۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی استعانت کرنا ہو تو کس سے استعانت کرو؟ اللہ تعالیٰ سے استعانت۔ تو اللہ کے نبی نے بھی غلام کی تربیت کی تو اس میں بنیادی طور پر کس بات کو پیش کیا؟ عقیدہ، توحید۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، انبیاء نے وضاحت طلب کی اپنی اولاد سے، کچھ انبیاء نے، لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی۔ تماموں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کے عقائد کی اصلاح کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ موضوع ہی بالکل اب ختم ہو گیا ہے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، بہت زیادہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کتنے حقوق ہو گئے؟ 6 حقوق ہو گئے، 5-6 حقوق۔ 7واں حق کیا ہے؟
تربیت میں جس کا لحاظ ہونا چاہیے، جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو آپ یہ بتلائیں کہ بیٹا راز فاش نہیں کرتے، یہ سکھانا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے اثرات باہر بھی نظر آئیں گے۔ ماں باپ گفتگو کر رہے ہیں، بچہ سن رہا ہے، کبھی کسی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، بچہ سن رہا ہے، لہذا اس موقع پر باہر جا کر کے اس کی وضاحت کر دی، بڑے بڑے فتنے ہو گئے۔ رشتے ناتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اڑوس پڑوس کے سلسلے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے ساتھ ان کا لین دین ہے، کسی کے ساتھ ان کے معاملات بنتے نہیں ہیں، اس کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، لہذا رازدارانہ گفتگو ماں باپ کی ہے، بچوں نے سن لیا، راز کو فاش کر دیا، بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بچپن میں مزاج نہ ہونے سے، تربیت نہ ہونے سے، بڑے ہونے کے بعد بھی اب ہمارے پاس یہ چیز آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ 4 لوگ بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں، 4 لوگ کھڑے گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو بھی امانت ہے نا؟ قول امانت ہے، فعل امانت ہے، مال امانت ہے۔ بطور امانت مال اگر آپ نے رکھا ہے، خیانت مت کیجیے۔ 4 لوگ گفتگو کرتے ہوئے کچھ گفتگو اتنی اہم اور رازدارانہ تھی کہ وہ 4 تک محدود ہے، تو 4 کے لیے وہ امانت ہے، 5ویں تک نہیں جانا چاہیے، تو بات امانت ہو گئی۔ مال امانت، کام کبھی کبھی امانت والا ہوتا ہے کہ نظر سے چھپ کر کے کوئی کام کیا گیا، امانت ہے، اسے آپ لوگوں کے سامنے اس کام کی وضاحت نہ کریں، لیکن ہمارے یہاں ایسا مزاج نہیں ہے۔ میٹنگ 4 لوگوں کی ہوئی، گفتگو 4 لوگوں میں ہو گئی، لہذا یہ 4 لوگوں کی گفتگو ہو کر اب یہ جدا بھی نہیں ہوئے، راز فاش ہو گیا، پورے بازار میں بات عام ہو گئی، اس کو لے کر کے پھر 10 گروپ ہو گئے، اس کو لے کر کے پھر فتنے پیدا ہو گئے، میرے خلاف اس نے یہ کہا، اس کے خلاف اس نے یہ کہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ رازدارانہ گفتگو کو راز میں نہ رکھنے کے نتیجے میں بھی بہت سارے فتنے اس وقت ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں۔ ضمناً میں اشارہ دے رہا ہوں، یہیں کا مسئلہ نہیں، ہر جگہ کا مسئلہ یہ۔ کیا ضروری ہے کہ آپ راز فاش کریں؟ بچوں کی بچپن میں تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا راز فاش نہیں کرتے، بڑے ہونے کے بعد بھی امانت امانت رہے گی، ورنہ آپ خیانت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ اس کے لیے ایک بڑی پیاری دلیل دیکھیے کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو اللہ کے نبی نے مجھے طلب کیا، کہا میں گیا، تو آپ نے مجھے ایک کام کرنے کے لیے کہا۔ اب وہ کام وغیرہ کر کے فارغ ہو کر کے گھر پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے، تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا لیٹ کیوں ہوا، تاخیر کیوں ہوئی؟ تو میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک کام سونپا تھا، اس کام کو انجام دے کر کے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ دیکھیے اب ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، بچپن میں یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں نہ ہونے سے بڑے ہونے کے بعد بھی ہم رازوں کو فاش کرتے ہیں، فتنے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہا ماں نے سن کر کے؟ کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے تم کو جو کام سونپا تھا وہ کام کون سا تھا؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ ماں سے کہتے ہیں ماں وہ کام راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ ماں کی تربیت دیکھیے، سنتے ہی فوراً ماں نے کہا بیٹا یہ راز کسی کو بھی نہیں بتانا۔ مجھے تو نہیں بتا رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ راز کسی کو بھی واضح نہیں کرنا۔ تب جا کر کے حضرت انس ثابت سے کہتے ہیں اگر یہ راز فاش کرنے کے امکانات ہوتے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کون سا کام سونپا تھا، لہذا راز فاش کرنے کی اجازت نہیں۔ تو بچوں کی تربیت میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کبھی بچے وہاں گئے کھیلتے کودتے کچھ سن لیا، آ کر کے آپ کے سامنے بولے ابو امی فلاں ہمارے بارے میں فلاں ایسا کہہ رہا تھا، تحقیق کے بغیر آپ کے پارا چڑھ گیا، آستین چڑھ گئے، اور جا کر کے آپ نے کہا میرا بیٹا غلط بول سکتا ہے کیا، میرا بیٹا بیکار بول سکتا ہے کیا؟ بیوی میں آپ کے اور آپ کے درمیان تو میں، بچے کو لے کر کے نتیجہ یہ کہ خاندانوں سے دشمنی، رشتہ داروں سے وہ صلہ رحمی کا معاملہ ختم، آزو بازو پڑوس والے ناراض۔ کتنے فتنے اس وقت ہمارے یہاں جنم نہیں لے رہے ہیں،
کھیل کے معاملے میں بیٹا سن لیا تھا، ٹھیک ہے وہیں، وہ بھی تو کھیل رہے تھے نا حضرت انس رضی اللہ عنہ، نبی نے اسی موقع پر بلا کر کے کام دیا تھا ان کو. تو لہذا راز فاش نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہو، اس کی طرف خیال کیا جائے. ٹھیک ہے، کتنے حقوق ہو گئے؟ 7 حقوق ہو گئے ماشاءاللہ. 8واں حق کیا ہے؟ والدین جس کی طرف خیال کریں، جس کی طرف توجہ کریں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایک عمر کو پہنچنے کے بعد، بہت معروف چیز ہے، نماز کے پڑھنے کی تلقین کریں، اور مزید ایک عمر کے آ جانے کے بعد نہ پڑھنے پر کیا کریں؟ جی ماریں. 10 سال کی عمر کا بچہ نمازوں کا پابند ہے، اور 40 سال کی عمر کا باپ پابند نہیں. کون کس کو مارنا؟ وہ باپ بھی تو کسی کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بول سکتا نا، ٹھیک ہے آپ میرے گرچہ باپ ہوں گے، آپ بھی اپنے باپ کے بیٹے ہیں. 10 سال کی عمر میں نہ پڑھو تو مارنے کی بات ہے، آپ 40 سال کے ہو گئے میں آپ کو مارتا ہوں، کیا خیال ہے؟ یہ میں اصل میں صرف احساس دلا رہا ہوں کہ ہم بچوں کے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہو، خود ہم اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں. اثرات کیا مرتب ہوں گے بچے پر؟ لہذا والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ خود صوم و صلات کے پابند ہوں اور بچوں کو پابند بنائیں. آپ اگر اس کی پابندی کر لے جاتے ہیں، بات یاد آ گئی تو میں ذکر کر دیتا ہوں. ویسے بھی میری عادت 40-50 منٹ بولنے کی ہے، لیکن مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مغرب سے عشاء تک بولنا ہے، اگر کچھ وقت بچ جائے تو سوال جواب ہیں. اب وہ وقت بچے نہ بچے الگ بات ہے، موضوع تو پورا ہو جائے. بات یاد آ رہی ہے، نماز کے پابند والدین ہوں، اولاد پر جو ہے اثرات کتنے بہترین مرتب ہوں گے. علمی بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں آپ. ایک جگہ اللہ نے سورہ احزاب میں اہل ایمان کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات. یہ جتنے بھی اوصاف ہیں نا، یہاں صرف اتنا ہے، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والے. لیکن اب آخری جو بات آ رہی ہے وہ کتنی اہم ہے دیکھیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد، بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. اب یہ زیادہ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ایک مومن مرد، مومنہ عورت آرام کر لیتے ہیں بستر پر جا کر کے، ٹھیک ہے. اب اٹھنے کے کچھ آداب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اٹھنے کے کچھ آداب ہیں. ذکر کی بات میں نے کی ہے، بات یاد دلائیں گے پھر آگے بڑھوں گا میں. ذکر کی بات میں نے کی ہے، زیادہ کا لفظ صرف ذکر کے ساتھ آیا ہے. تو اب زیادہ یاد کرنے والے مرد، زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اس فہرست میں آپ شامل اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں، اس فہرست میں آپ آنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ آپ سو کر کے اٹھتے وقت کچھ اذکار ہیں، ذکر ہے نا، وہ اذکار پڑھ لیجئے. اٹھنے کے بعد کچھ نہیں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیجئے، یہ بھی نماز ذکر ہے. تو 2 ذکریں جمع ہو گئی. ایک تو اٹھنے کے بعد کے دعاؤں کا اذکار، اذکار النوم، اذکار بعد استيقاظ من النوم، نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا اذکار، یہ ذکر ہے. اٹھ کر کے وضو کر لیا، کچھ وقت آپ کے پاس تھا تو آپ نے وہاں 2 رکعت بھی پڑھ لی، وہ نماز بھی ذکر ہے. بس اتنا کام آپ کر رہے ہیں، خود اٹھے ہیں، بیوی کو اٹھا رہے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، اتنا کام کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد، بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتوں میں ان کا شمار ہو جائے گا. دن بھر تو ابھی آپ ذکر کیے ہی نہیں ہیں، اتنا ہی کر لیا ہے تو زیادہ یاد کرنے والوں میں سے آپ کا شمار ہوا. تو یہ وقت ہے نماز کی پابندی کا. بڑا امتحان یہی ہے، کڑا امتحان یہی ہے کہ اس وقت میں آپ اٹھیں، بیدار ہوں، خود اٹھیں، بیوی کو اٹھائیں. ہم والدین ہیں، ہمارے بچوں پر اس کے اثرات مرتب ہونے ہیں. چلو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں.
اچھا وہ ذکر بھی کتنے ہیں وہاں؟ 4 قسم کے ذکر بتائے گئے. ایک ذکر تو سب کو یاد ہے, الحمدللہ الذی, ہاں ماشاء اللہ, کیا ہے؟ ایک ذکر یہ ہے. دوسرا ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جسد روحی اور رد روحی وعافانی فی جسدی واذن له بذکرہ. ایک ذکر یہ, آپ نے روح کو لوٹا دیا, جسم کو عافیت دے دی, اور آپ نے اپنے ذکر کی توفیق دے دی. یہ بھی ایک ذکر ہو گیا. تیسرا ذکر کیا ہے؟ اور رات میں کبھی آپ اٹھ گئے نا, آدھی رات یا رات میں جب بھی اٹھے, تیسرا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ بھی ذکر ہے. اس کے بعد اگر آپ جو کہیں گے دعا کریں گے, لہذا دعا قبول ہوگی. 2 رکعت نماز ادا کریں گے اٹھ کر کے, آپ کی جو ہے نماز قبول ہو جائے گی. کتنے ذکر ہو گئے؟ 3 ذکر ہو گئے. چوتھا ذکر کیا ہے؟ چوتھا ذکر بھی ہے ایک یہاں. چوتھا ذکر یہ کہ سو گئے تھے, ڈراؤنی خواب آ گیا, طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی, گھبرا کر کے اٹھ گئے. ذکر کرو اعوذ بکلمات اللہ التامہ, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر عبادہ, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. یہ اذکار ہیں. یہ ذکر کر کے نماز پڑھ لو گے, اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے مرد اور زیادہ یاد کرنے والی عورتوں میں سے ہو جاؤ گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو نمازوں کا پابند ہونا چاہیے. یہ پابند ہوں, اولاد کو نمازوں کا پابند کریں. 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں, تلقین 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں, نہ پڑھنے پر ضربیں لگانا. کتنے حقوق ہو گئے؟ 8 حقوق ہو گئے. 9واں حقوق اسی سے متعلق ہے. ذرا وہ کیا؟ 10 سال کی عمر کو پہنچنے پر نماز نہ ادا کرنے پر ضربیں لگانے کا حکم ہے نا, تو 10واں حق یہ ہے کہ آپ پٹائی بھی جب کریں تو تخفیف العتاب, سزا کے دینے میں تخفیف کریں. آپ جی بھر کر کے بچوں کی پٹائی کر لینا نہیں, ظلم ہے, زیادتی ہے. بیوی کو خوب مارنا ظلم ہے, زیادتی ہے. آپ ہلکی پھلکی سزا دیں آپ نماز پڑھنے پر. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کس نے کی ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو رازدار تھے نا, 10 سال تک خدمت کی ہے. کیا کہتے ہیں نبی کے اخلاق کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے آپ کہہ دیتے نہ ہوتا, کوئی کام نہ کرنے والا ہے وہ ہو جاتا. دونوں پر کبھی بھی اللہ کے نبی نے 10 سال کے پورے عرصے میں مجھے اف تک نہیں کہا ہے. اب ہمارے بچے ہیں, اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی کریں تو تخفیف العتاب ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ ایسی صورت میں بد دعا بھی دینے لگتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا. تربیت میں آپ کی دعا بد دعا کا بڑا اثر ہے. آپ بد دعا دے دیں, والدین کی بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جائے تو اپنے ہی آنکھوں سے اپنے اولاد کے تباہ ہونے کا منظر دیکھنا پڑے گا پھر آپ کو. تو اس حوالے سے اسلاف ہمارے کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ کچھ غلطی بھی ہو جاتی تھی بچوں سے تو پہلے دعا دیتے, کہتے یا بنی ہداک اللہ, اے بیٹے اللہ تم کو ہدایت دے. ایسا نہیں کرتے. دیکھیے بد دعا دینے کے بجائے دعا دے رہے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں دعا قبول ہو اور صحیح طور پر رہ جائے, راستہ مل جائے. کبھی یا بنی رحمک اللہ, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کا معاملہ کرے, ایسی دعائیں دیا کرتے. یا بنی عافاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے. یہ کیسا کام کر رہے ہو؟ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ کام درست نہیں ہے. تو اولاد کی تربیت میں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے سزا دیں, لیکن یاد رکھیں کہ سزا ایسی نہ ہو کہ غلطی جو ہوئی ہے وہ چھوٹی ہو جائے اور سزا غلطی سے زیادہ بڑی ہو جائے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, غصہ آ جاتا ہے تو ہم غصے میں آپے سے باہر ہو کر کے بہت الٹ سلٹ کر جاتے ہیں, غیر غلط حرکات کر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کا غصہ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے, ویسے بھی نبی نے کہا بیوی پر بھی غصہ آ جائے تو گال کو نہ مارو, چہرے کو نہ مارو, دیگر جگہوں پر ضربے لگا لو, ٹھیک ہے. لیکن غصہ آ گیا تو کبھی کبھی تو ایسے کہ بعض لوگ ظلم کی انتہا کرتے ہیں,
گال بھی لال کر دیا، پیٹھ بھی لال کر دی، اور کبھی کبھی دانت بھی ہلانا شروع کر دیے۔ کیا مطلب؟ آپ قوام ہیں، آپ مرد ہیں کا مطلب ایسا کریں گے آپ؟ چھوٹے بچے آپ کو آپس میں لڑتے بھڑتے دیکھیں گے تو کیا اثر جائے گا؟ کیا کریں گے وہ؟ تو تربیت میں اس طرف خیال دینے کی ضرورت ہے۔ کتنے حقوق ہو گئے؟ 9 حقوق ہو گئے۔ 10واں حقوق بیان کر کے 10 پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 10واں حق کیا ہے؟ 10واں حق یہ ہے کہ اولاد کے درمیان عدل کرو۔ کیا کرو؟ انصاف کرو۔ اونچ نیچ نہیں، بیٹا ہے تو زیادہ پیارا، بیٹی ہے تو نہیں، بیٹی ہے تو زیادہ پیاری، بیٹا ہے تو نہیں، ایسا نہیں۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے دروازے پر ایک سائل آئی، سوال کرنے والی۔ تو گھر میں کتنی کھجوریں تھیں؟ 3 کھجوریں تھیں، اور وہ جو آئی ہوئی تھی اس کے ساتھ کتنی بیٹیاں تھیں اس کی؟ 2۔ لہذا میں نے سوچا کہ 3 کھجوریں ہیں، اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ اٹھا کر دے دیا میں نے اس کو۔ اندازہ لگائیے آپ، ماں ہے، اس میں ایک سبق ہے، گرچہ بیٹیاں ہیں، اب اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی ہوں تب بھی آپ کو عدل کرنا ہے، تب بھی آپ کو انصاف کرنا۔ تو اس خاتون نے وہ 3 کھجور لے لی، ایک بیٹی کو ایک، دوسری بیٹی کو ایک۔ بھوک شدید تھی، شدت کی بچوں کو بھوک شاید لگی ہوئی تھی، کھا لیا بچوں نے وہ کھجور۔ تیسرا کھجور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں وہ تیسرا کھجور جو تھا، ماں بھی بھوکی تھی، اس کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، وہ تیسرا کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف دوڑاتی ہے، بچے مانگ لیتے ہیں کھجور کو۔ اپنے بھوک کو مار کر کے پھر دونوں بچوں میں اس کھجور کو دے دیا، اسے تقسیم کر دیا۔ کیا کیا ہے؟ عدل کیا بچوں کے درمیان۔ یہ منظر دیکھا نہ گیا، نبی گھر میں تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ بیان کر دیا۔ کہا بچوں کو لے کر کے، اولاد کو لے کر ایک عورت آئی، 3 کھجوریں میں نے سپرد کر دیں، ایک ایک دینے کے بعد پھر وہ کھانا چاہتی، اپنی بھوک کو مٹانا چاہتی، پھر بچے مطالبہ کرنے لگ گئے، لہذا اس نے اپنے بھوک کو قابو اور کنٹرول میں کر لیا، بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کھجور کو بھی بچوں پر خرچ کر دیا۔ نبی نے کہا کہ یہ بات جو تم نے کہی، اس کے عوض، اس کی اس قربانی کے نتیجے میں اللہ نے اس کے لیے جنت کو اس کا مقدر بنا دیا ہے۔ کہا کیا کہا؟ جنت کو اس کا مقدر کر دیا ہے۔ کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اولاد کے درمیان عدل کیجیے، آپ انصاف کیجیے۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں ہوتا، ہم بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں کو کم ترجیح دیتے ہیں، کبھی بیٹیوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بیٹوں کو کم ترجیح دیتے ہیں، بیٹوں میں بھی کسی بیٹے کو زیادہ۔ دیکھیے قلبی لگاؤ جہاں تک ہے، قلبی لگاؤ، میلان، یہ کسی ایک بیٹے کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، فرما برداری کی بنیاد پر، کسی پر کم ہو سکتا ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ لگاؤ کس سے ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں۔ اب قلبی لگاؤ کے معاملے میں سب سے جو ہے آپ عدل کرو نہیں، خرچ کرنے کے معاملے میں، صرف کرنے کے معاملے میں، تربیت کے اصول اور ضوابط کے اعتبار سے ان کی تربیت کرنے کے معاملے میں آپ کو عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ اگر آپ وہاں عدل نہیں کریں گے تو بچوں میں بغاوت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ کون سا ماحول؟ وہاں وہ قلبی لگاؤ کو بنیاد بنا کر کے باغی بن گئے۔ کون؟ سارے بھائی۔ کس کے خلاف؟ حالانکہ یہ تو دلی بات ہے، قلبی بات ہے، اس کو بنیاد بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ قلبی بنیاد کو، قلبی لگاؤ کو بنیاد بنا کر کے باغی بن رہے ہیں۔ اگر قلبی لگاؤ سے ہٹ کر کے ایک آدمی حقیقت میں عدل نہ کرے تو بغاوت ہوگی۔ اس میں یہ پیغام ہے سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں یہی معاملہ ہے کہ قلبی لگاؤ کو بنیاد بنایا، جبکہ اس کو بنیاد بنایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک آدمی ظاہر میں عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، بغاوت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، وہاں اس سے یہی مسئلہ مستنبط کیا جاتا ہے۔ باغی بن گئے سارے۔ کہاں تک بات پہنچی؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہا یوسف کو قتل کر دیں گے۔ بات کہاں سے کہاں گئی؟
اور کیا کریں گے؟ یا تو اندھے کنویں میں ڈال دیں گے. ڈال دیا نا, کہاں سے کہاں تک پہنچی, کتنا مصائب, کتنے مشکلات کا سامنا ہوا. آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, مال کو ترجیح دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان جو عدل ہونا چاہیے وہ عدل نہیں ہو پاتا. نبی کے زمانے میں ایسا ہوا, صحابی نے خود اپنے ایک صاحبزادے کو کسی جو ہے باغ کے حوالے سے کہا, یہ تمہارا, نبی کو میں اس پر گواہ بناتا ہوں, کیونکہ اہلیہ محترمہ نے بات کہی تھی. جا کر کہا نبی علیہ السلام سے کہ آپ گواہ بن جائیں اس میں. نبی نے کہا ساری اولاد کے ساتھ تم نے ایسا کیا؟ کہا نہیں. کہا سب کے ساتھ اس طرح کرو, ظلم پر, میں جور پر کبھی بھی جو ہے گواہ نہیں بنتا. نبی علیہ السلام نے بات کی. تو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کے درمیان عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. انصاف کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کما لیا, چلے گئے, وراثت میں اولاد کے لیے جو جو حق اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ حق آپ ان کو دے دیجیے, وہ حق آپ ان کو عطا کیجیے. زندہ رہتے رہتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کو میں حقدار بناؤں, ان کو مال کا مالک کر دوں یا یہ فلاں فلاں چیزیں عطا کروں, اعدلوا بین اولادکم کا ایک مفہوم محدثین نے یہ بھی ذکر کیا کہ لڑکا لڑکی میں تفریق کیے بغیر برابر برابر جو ہے مال کو تقسیم کر دیجیے. آپ عدل کرنا پڑے گا, آپ کو انصاف کرنا پڑے گا. آخری بات پر اپنی بات کو ہم مکمل کریں گے. والدین کو ڈر ستاتا ہے کہ میرے موت کے وقت میرے پیچھے میری ذریت کو بغیر کسی جو ہے مال و متاع کے میں چھوڑ جاؤں تو یہ بڑا پریشان کن مسئلہ ہوگا نا بچوں کے لیے. خوف اسے ستاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ڈر تم کو اس بات کو لے کر نہیں ہونا چاہیے, ہاں اس بات کو لے کر کے ڈرنا چاہیے کہ موت کے وقت میں میرے پیچھے اگر میں میری اولاد کو تقویٰ کے بغیر چھوڑ کر کے جاؤں, قول سدید کے بغیر چھوڑ کر کے جاؤں, تب تو ان کی آخرت بھی گئی اور میرے لیے بھی اجر کا سلسلہ رک گیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ کا تقوی اختیار کرو, تم خود اللہ کے تقوی کے ساتھ رہو, قول سدید کے ساتھ رہو, لہذا اس پر ان کو قائم رکھنے کی کوشش کرو. یہ دولت جو دے کر آپ جائیں گے نا, بہت بڑی دولت ہے, بہت عظیم دولت ہے, بڑی عرفہ دولت ہے. اس حوالے سے جاتے ہوئے مال چھوڑ جائیں, کچھ مال دے جائیں تاکہ بعد میں وہ محتاجی اور فقیری میں شرک اور کفر نہ کر لیں. اچھی بات ہے, لیکن اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تقوی کی زندگی ان کی ہو, قول سدید کہنے والے ہوں. اگر اس طرف توجہ دی جاتی ہے تو میرا خیال ہے ان کی آخرت کے لیے زیادہ بہتر ہے. وہی بات قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر, بچاؤ اس سے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں کیا کہا؟ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے, علموہم وادبوہم الخیر, اپنے بچوں کو علم دو اور ادب سکھاؤ, ان کو آداب بتلاؤ. بیٹا بات کرنے کے آداب یہ ہوتے ہیں, بیٹا کھانے کے آداب یہ ہوتے ہیں, بیٹا گھر میں داخل ہونے کے آداب یہ ہوتے ہیں, بیٹا گھر سے نکلنے کے آداب یہ ہوتے ہیں, بیٹا سونے کے گھر میں آداب یہ ہوتے ہیں, بیٹا گھر میں اگر 3 اوقات ہیں, ان 3 اوقات میں والدین اگر کہیں موجود ہیں تو وہاں پر بھی داخل ہونے کے آداب یہ ہوتے ہیں. آداب سکھاؤ بچوں کو, تو آپ ان کو آگ سے بچانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تعلیم دو, ادب سکھاؤ, بے ادب نہیں بنانا ہے بچوں کو. تو ہر جگہ کے آداب ہیں, مسجد کے آداب ہیں, بڑوں کے لیے ادب ہیں, لہذا بھائیوں کے لیے آداب ہیں, والدین کے لیے آداب, سب آداب سکھانا چاہیے. علموہم وادبوہم الخیر, ان کو تعلیم دو دین کی, ادب سکھاؤ ان کو. لہذا ایسی صورت میں یہ بنیادی جو باتیں ہیں, ان باتوں کی طرف اگر ہماری توجہ مبذول ہوگی تو اولاد کی تربیت صحیح ہوگی. ان اصولوں کو اگر ہم چھوڑتے ہیں, ان ضوابط کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو پھر دیکھ رہے ہیں موجودہ ماحول میں, موجودہ حالات میں بچوں کی کیا حالت ہے, بچے کس طرف جا رہے ہیں, مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں. لہذا کہیں تو وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں ہیں کہ جس کے نتیجے میں بے دینی عام ہو رہی ہے. اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بچے موبائل میں کیا دیکھتے ہیں, بچے عام اوقات میں کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, بچے کیا کھاتے پیتے ہیں, بچوں کا رہن سہن کیسا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کی بات ہے کہ جہاں بچوں کے آپ باطن کی اصلاح کر رہے ہیں,
11ویں بات یہ لے لیجیے آپ، بچوں کے ظاہر کی اصلاح کے لیے یہ دیکھیں کہ ان کا جسم پاک صاف رہتا ہے کہ نہیں، یہ نہاتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھتے ہیں کہ نہیں، نظافت ان کے اندر ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کافرانہ لباس پہنتے ہیں، یہ جو ہے یہودیانہ لباس پہنتے ہیں، یہ اہل خیر والا لباس پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن رہے ہیں، اس کے سر کے بال ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، کہیں یہ قضا تو نہیں کرتا ہے کہ چھوٹے بال ادھر سے چھوڑ دیا، بڑے بال اوپر سے چھوڑ دیا، نبی نے منع کیا ہے اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں بچوں کا جائزہ لینا والدین کی ذمہ داری ہے، یہی تربیت ہے کہ بچوں کے بالوں کا جائزہ لیں، بچوں کے کپڑوں کا جائزہ لیں، بچے کے لباس کا جائزہ لیں، اس کے جسم کا جائزہ لیں، کہیں بدبو تو نہیں آتی، وہ جہاں آرام کرتا ہے اس کے آرام کا جائزہ لیں کہ آرام کرتے ہوئے کہیں خلاف شرع کام تو نہیں کر رہا ہے، آرام کرتے ہوئے کہیں وہ اوندا تو نہیں سو رہا ہے، آرام کرتے ہوئے ہمیشہ بائیں کروٹ تو نہیں سوتا ہے۔ یہ ساری تربیت پر کڑی نظر آپ کی ہونی چاہیے، لہذا ان تمام چیزوں پر آپ کی توجہ ہو، آرام کی طرف۔ موبائل چیک کیا کریں، وہ جو چیزیں لیتے ہیں بلا ضرورت یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت آپ ہاتھوں میں تھما رہے ہیں۔ آج تو میڈیا کے ذریعے، آج تو پتہ نہیں تعلیم کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے بچے جب کسی زمانے میں 12-15 سال کی عمر پہنچتے، موبائل ہاتھ میں نہیں رکھنا، ڈانٹ کر کے، کالجز میں، اسکول وغیرہ میں بھی موبائل ساتھ نہیں لانا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ آج آن لائن تعلیم کے نام پر اب پتہ نہیں اور کہاں تک بے حیائی آئے گی۔ بچے اس تعلیم کے بہانے پہلے کیا دیکھیں گے، بعد میں کس میں جائیں گے، پتہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں، کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ تربیت کریں، ہمیشہ اپنے نظروں کے سامنے رکھیں، عام اوقات میں اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے ساتھ لائیں، لہذا ان کو ماحول فری یا غیر غلط ماحول میں زیادہ وقت دینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں کہ 11ویں چیز میں لباس کو دیکھنا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھو۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بچوں کے حلیے کی طرف، چہرے کی طرف، لباس کی طرف، بدن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی باتیں تھیں، چیدہ منتشر، اس میں ربط پیدا کرنے کی میں نے کوشش کی اور اس کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس ضمن میں آ سکتی ہیں، بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے یہ ساری باتیں کافی و وافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کے ساتھ اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جائز ضروریات کو پورا فرمائے۔ ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان اسلام کے منصوبوں کو ناکام فرمائے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جہاں بھی، جس انداز میں بھی جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے۔ اللہ تعالی عقیدے کی درستگی پر مر کر جتنے بھی لوگ قبرستان پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرمائے۔ موت کا وقت جب ہمارا آ جائے تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے۔ موت کے وقت کی سختیاں، موت کے بعد کی پریشانیاں، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہم تماموں کی حفاظت فرمائے۔ جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ فجزاكم